انہی کا لکھا ہوا ایک خط جو انہوں نے اپنی بیماری کے حوالے سے لکھا تھا چند ماہ پہلے. شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہو یا نہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کروں. غلطی ہو جائے پڑھنے میں تو معاف کر دیجیے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھ اس جھٹکے سے کھلتی ہے جو زندگی تمہیں جگانے کے لیے دیتی ہے. تم ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہو. پچھلے 15 دنوں سے میری زندگی ایک سسپینس والی کہانی بنی ہوئی ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انوکھی کہانیوں کا پیچھا کرتے کرتے میں خود ایک انوکھی بیماری کے پنجوں میں پھنس جاؤں گا. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی مجھے اپنے نیورو اینڈوکرائن کینسر کے بارے میں پتہ چلا. مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے مریض پوری دنیا میں بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر. مریض نہیں ہیں تو اس پہ تحقیق بھی نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی. علاج کامیاب ہوگا یا نہیں یہ بھی سب ہوا میں ہے. اور میں بس دواؤں اور تجربوں کے کھیل کا ایک حصہ ہوں. یہ میرا کھیل نہیں تھا بھائی. میں تو ایک فل سپیڈ والی بلٹ ٹرین میں سوار تھا. یہ تو خواب تھے، کچھ کام تھے جو کرنے تھے، کچھ خواہشیں تھیں، کچھ ٹارگٹ تھے، کچھ تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں. اور میں بالکل کے درمیان میں لٹکا ہوا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ اچانک پیچھے سے کوئی آ کر میرا کاندھا تھپتھپاتا ہے. میں جو مڑ کر دیکھتا ہوں تو یہ ٹکٹ چیکر ہے. تمہارا اسٹاپ آنے والا ہے بابو، چلو اب نیچے اترو. میں ایک دم پریشان ہو جاتا ہوں. ارے نہیں بھائی میاں، میری منزل بھی دور ہے یار. اور پھر ٹکٹ چیکر مجھے سمجھانے والے انداز میں کہتا ہے، نہ یہی ہے اسٹاپ، تو بس یہی ہے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی. اس اچانک پن میں پھنس کے مجھے سمجھ آ گئی کہ ہم سب کس طرح سمندر کی بے رحم لہروں کے اوپر تیرتے ہوئے ایک چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ہیں. بے یقینی کی ہر بڑی لہر کے آگے ہم تو بس اپنے چھوٹے سے وجود کو سنبھالنے میں لگے رہتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ہرا سمندر گوپی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی، اتنا پانی. اتنا پانی. تو بس پانی، بے رحم پانی، وقت کی موجوں کے تھپیڑوں میں تیرتی نامعلوم ہستی اور پانی. اس مصیبت میں پھنسنے کے بعد ایک دن جب میں ڈرا سہما ہوا اسپتال جا رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت
اپنے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ یار اس عذاب سے میں اس طرح نہ گزروں جیسے اب میں اس وقت گزر رہا ہوں. مجھے اپنا سکون، اپنا اطمینان واپس چاہیے. یہ جو ڈر، خوف، جو پریشانیاں میرے کاندھوں پہ چڑھی بیٹھی ہیں، میں نے اٹھا کے پھینک دینا چاہتا ہوں. میں ایسی قابل رحم قسم کی ہونک حالت میں مزید نہیں رہنا چاہتا. اس بیماری کا شکار ہونے کے بعد میری واحد خواہش یہی تھی. درد کی شدت کا احساس کر رہا تھا، لیکن اس پوری مدت میں کوئی بھی چیز اسے ختم نہیں کر پا رہی تھی. پتا ہے کیسا لگتا ہے؟ اس پوری کائنات صرف ایک چیز کا روپ دھار چکی ہو. درد، خوفناک درد. درد جو ہر چیز سے بڑا ہے. ہر چیز سے مایوس ہو کر تھکا ہارا بے حال جب میں اسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا تو سامنے کی طرف میری نظر پڑی. ادھر لارڈس کرکٹ گراؤنڈ تھا. لارڈس سے دیکھنا میرے بچپن کی سب سے بڑی حسرت تھا. اور اب اس تکلیف کے دوران وہاں لگا ویوین رچرڈ کا ایک بڑا سا ہنستا ہوا پوسٹر بھی مجھے اپنی طرف کھینچ نہیں سکا تھا. دنیا تو جیسے اب میرے کام کی رہ ہی نہیں گئی تھی. خیر، اس ہسپتال میں ایک کوما وارڈ بھی تھا. وہ سارے مریض جو لمبے عرصے کے لیے ہوش اور بے ہوشی بلکہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکے ہوئے ہوتے تھے، وہ ادھر رکھے جاتے تھے. اوپر بالکل میرے وارڈ کے اوپر والے کمرے میں ایک دن میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا تو جیسے ایک جھماکہ ہوا. گیم آف لائف اور گیم آف ڈیتھ کے بیچ میں ہے کیا؟ کرکٹ کو گیم آف لائف بھی کہتے ہیں. ایک طرف ایک ہسپتال ہے اور اس کے سامنے، بالکل سامنے اسی طرف ایک اسٹیڈیم، اور دونوں میں کھیلی جانے والی کھیل کی ایک چیز کامن ہے: بے یقینی. نہ لارڈ اسٹیڈیم میں پتا ہے کہ اگلی گیند پہ کیا ہوگا، نہ اسپتال میں اگلی سانس کا پتا ہے. کامل بے یقینی. یہ فیلنگ جیسے میرے اندر اتر گئی. مجھے کائنات کی وسعت، اس کی طاقت، اس کا نظام، سب کچھ کہیں نہ کہیں سمجھ جانا شروع ہو گئے تھے. آخر میرا ہسپتال ایک کھیل کے میدان کے سامنے کیوں ہے؟ آخر میرا ہسپتال ایک کھیل کے میدان کے سامنے کیوں تھا؟ اور صرف میں نے ہی اس بات کو اتنی شدت سے محسوس کیوں کیا؟ اس سے مجھے آپس میں چڑا ہوا لگنے لگا. تو سمجھو کہ بس جو چیز یقینی ہے وہ بے یقینی ہے. جو چیز یقینی ہے وہ بے یقینی ہے. یعنی
بے یقینی کے علاوہ اس پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے یقینی کہا جا سکے. اب جب سبھی بے یقینی کے بہاؤ میں ہیں تو میں کیا؟ اور میری بے یقینی کیا؟ وجہ تو بس اپنی باقی رہ جانے والی طاقت کو سنبھالنا ہے اور اپنے حصے کا کھیل اچھا سا کھیلنا ہے. That's it. تو بس ایک لمحے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی، میں جان گیا کہ نتیجہ جو بھی نکلے گا مجھے اس حقیقت کو ماننا ہوگا. ادھر سب کچھ ایسا ہی ہے، چاہے میرے پاس 8 مہینے بچے ہیں، چاہے 2 ماہ، یا بے شک 2 مزید سال، سب کچھ ایک طوفانی لہر میں ہے. اس کے بعد تمام خدشے، تمام ڈر، تمام خوف، تمام پریشانیاں سب کچھ دھندلے ہوتے گئے اور میرا دماغ ان سب سے خالی ہو گیا. ساری عمر میں پہلی بار تب مجھے اندازہ ہوا کہ آزادی کا مطلب واقع میں ہے کیا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی بڑی کامیابی ملی ہے، جیسے زندگی کا جادو بھرا ذائقہ مجھے پہلی بار چکھنے کو ملا ہے. یہ سب میرے جسم کی ایک ایک پور میں اتر چکا تھا. اس پوری بیماری کے دوران لوگ میرے لیے دعائیں کر رہے تھے. لوگ جنہیں میں جانتا ہوں، لوگ جنہیں میں نہیں بھی جانتا، وہ سب مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم زونز میں رہتے ہوئے میرے لیے دعائیں کرتے رہے، اور مجھے لگا کہ ان سب کی دعائیں مل کے ایک ہو گئیں. ایک بڑی سی طاقت، جیسے ایک لہر کی بڑی سی موج کی طاقت ہوتی ہے، وہ بس ریڑھ کی ہڈی سے میرے اندر تک اتر گئی اور میری کھوپڑی کے اندر اس نے اپنی جڑیں بنا لی. اب وہ ادھر اگتی رہتی ہے، کبھی ایک چھوٹا سا امید کا پودا، کبھی ایک پتا، کبھی ایک نرم سا تنا. میں اسے دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا رہتا ہوں. اتنی ساری دعاؤں کے نتیجے میں اس پہ جو بھی پھول اگتا ہے، جو بھی نئی ٹہنی نکلتی ہے، جو بھی پتا آتا ہے، وہ مجھے صرف خوشگوار سی حیرت اور خوشیاں دیتا ہے. تو وہ جو لکڑی کا ننھا سا ٹکڑا ہے نا، کیا ضرورت ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ کا رخ بدلنے کی کوشش کرے. اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب قدرت کی گود میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں ہلکے ہلکے جھولے دے رہی ہے. نہ اس سے زیادہ، نہ اس سے کچھ بھی کم. That's it. طالب دعا.